مبارکہ نوئی مکمل کر کے گفتگو ختم کرنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت نو ڈانپیا اور فرمایا کہ جبریل جاؤ جا کے جنت کو دیکھو. حضرت جبریل امین گئے اور جنت کو دیکھا تو جنت کو ڈانپا ہے آزمائشوں سے، امتحانات سے، قربانیوں سے، مصائب سے، مشکلات سے. کبھی اولاد کی قربانی، کبھی مال کی قربانی، کبھی جان کی قربانی، کبھی وطن کی قربانی. جب حضرت جبریل امین واپس آئے تو اللہ کریم نے فرمایا جبریل تو نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کی یا اللہ میں نے جنت کو دیکھا ہے. جن چیزوں سے تو نے جنت کو ڈھانپا ہے نا، میرا گمان یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا کہ جبریل جاؤ جا کے جہنم کو دیکھو. حضرت جبریل امین نے جا کے جہنم کو دیکھا، اس کو اللہ کریم نے ڈانپا آرائش سے، لاؤ لعاب سے، بدعات سے، خرافات سے، اور دنیا کی مال و دولت سے، اور دنیا کی عزت و شہرت سے. حضرت جبریل امین واپس آئے، اللہ کریم نے فرمایا جبریل تو نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ عرض کی یا اللہ میں نے اسے دیکھا ہے. جن چیزوں سے تو نے ڈھانپا ہے نا، میرا گمان یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچا نہیں سکے. یہ حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی اور علماء نے پھر یہ بیان کیا کہ یہ لوگ جو اتنی بڑی مصائب و مشکلات سے گزرتے ہیں، بستر کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے، آرام کو ترک کرنا بڑا مشکل ہے، اور مصائب برداشت کرنا بڑے مشکل ہے، اور آدمی اگر دیکھے تو قربانیاں دینا بڑی مشکل ہے. یہ لوگ قربانیاں اس لیے دیتے ہیں، ہم لوگ تو سن کے کہتے ہیں نا، کوئی کتابوں میں پڑھتے ہیں، کوئی اپنے مشائخ سے سنتے ہیں، کوئی اپنے علماء سے سنتے ہیں، کسی نے کہا جی میں نے اپنے استاد سے سنا ہے، کسی نے کہا جی میں نے اپنے شیخ سے سنا ہے. جب یہ لوگ روحانی طور پر اپنے شیخ کامل کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو لکھا ہے سبع سنابل میں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سبع سنابل میں لکھا ہے حضرت بابا فرید گنج شکر جو حضرت دادا علی حجویری کے میزار میں بیٹھ کر فیض یاب ہوئے تھے. آپ فرماتے ہیں میں اور خواجہ نجم الدین کبریٰ حضرت خواجہ بہاؤ الدین زکریا ملتانی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ نے کہا کہ اے بہاؤ الدین زکریا ملتانی مجھے بیعت کر لو. انہوں نے بیعت کر لیا. حضرت بابا فرید سے کہا بابا فرید میں تجھے بیعت نہیں کر سکتا. حضرت بابا فرید نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا بہاؤ الدین زکریا ملتانی نے یہ جملے بولے، کہا کہ اے بابا فرید جب میں دنیا ولایت کے منصب دیکھتا ہوں نا تو اے بابا فرید تیری پرواز مجھ سے بہت بلند. اور حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں حضرت بابا فرید حضرت خواجہ بہاؤ الدین زکریا ملتانی کی ایک خادمہ حضرت بابا فرید کو ہاتھ دھونے کے لیے کہا کہ آؤ بابا فرید ہاتھ دھو لو. آپ ہاتھ دھونا شروع ہوئے، ادھر آپ نے نگاہ اٹھائی، اس عورت کی پیشانی پہ دیکھا کہ یہ تو بدبخت ہے، اور پھر نگاہ اٹھائی، جہنم تو زمین کے نیچے ہے، لیکن حضرت بابا فرید یہ کہتے ہیں جب میں نگاہ اٹھاتا گیا اور جہنم کے دروازے پہ دیکھا تو اس خاتمہ کا نام لکھا ہوا تھا. میں نے کہا بابا فرید اتنی بڑی بارگاہ کی یہ خاتمہ ہو کر اگر جہنم میں جائے تو پھر تم کھانا کس ہاتھ کا کھاتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں میں جہنم کے دروازے سے نام مٹانا شروع کر دیا اور بابا فرید نے جنت کے دروازے پر لکھا. میں یہ عرض اس لیے کرنا چاہتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ یہ بودا ہے میرے تمہارے لیے، یہ دوریاں ہیں میرے تمہارے لیے، یہ حجاب ہے میرے تمہارے لیے، یہ پردے ہیں میرے تمہارے لیے، یہ مصافے ہیں میرے تمہارے لیے. جن کو اللہ اپنی معرفت عطا کرتا ہے ان کے سامنے حجاب نہیں ہوتے، پردے نہیں ہوتے، دوریاں نہیں ہوتی، مصافے نہیں ہوتے. جب حضرت مولا علی کے بارے میں کہہ رہے تھے نا امام الانبیاء نے جب ہاتھ اٹھائے تھے نا تو دعا کیا مانگی تھی؟ انہو کانا فی اطاعتک و اطاعت حبیبک
یہ جملے تھے امام الانبیاء کے کہ اے خالق کریم نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے نا بھائی، نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے. تے حضرت مولا علی دی نماز قضا ہو رہی تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے جملے تے غور فرمانا. آپ عرض کرتے ہیں مولا کریم انہ کان فی اطاعتک و اطاعت حبیبک. پتہ چلا جو حضور کی اطاعت میں ہو وہ اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے، جو حضور کی اتباع میں ہو وہ اللہ کی اتباع میں ہوتا ہے، جو حضور کی خدمت کرے وہ اللہ کی خدمت کرتا ہے، جو حضور کی اتباع کرے وہ اللہ کی اتباع کرتا ہے. جب حضور علیہ السلام نے یہ جملہ پڑھا مولا کریم انہ کان فی اطاعتک و اطاعت حبیبک، مولا یہ تیری اطاعت میں تھا، تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا. اب نظام یہ دیکھو، حضرت مولا علی اٹھے، آپ نے وضو کیا، آج سورج انتظار کرتا رہا. حضرت مولا علی نے قیام کیا، سورج انتظار کرتا رہا. مولا علی رکوع میں گئے، سورج انتظار کرتا رہا. مولا علی سجدے میں گئے، سورج انتظار کرتا رہا. مولا علی تشہد میں بیٹھ گئے، سورج انتظار کرتا رہا. ہماری محتاجیں نمازیں وقت کی محتاج ہیں، لیکن مولا علی وہ ہیں جن کی نماز کا وقت محتاج ہے. جب حضرت مولا علی نے سلام پھیرا، سورج غروب ہو گیا. مطلب کیا نکلا؟ امام الانبیاء نے فرمایا تم دنیا میں دیکھتے ہو مصحف سے، تم دنیا میں دیکھتے ہو حجاب، تم دنیا. حضرت حضور غوث الثقلین آپ کا ایک جملہ ہے، آپ سے کسی نے پوچھا یہ شرق کیا، یہ غرب کیا ہے، یہ شمال و جنوب کیا ہے، یہ زمین کیا ہے، یہ تحت الثری کیا ہے، یہ عرش کی بلندی کیا ہے؟ تو حضور غوث پاک کا جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں نظر تو فی بلاد اللہ جمعا. آپ نے فرمایا تو مجھ سے کیا سوال کرتا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور غوث پاک اے شیخ عبد القادر جیلانی میں نے تو یہی پوچھا ہے. لوگ کہتے ہیں شرق ہے، لوگ کہتے ہیں غرب ہے، لوگ کہتے ہیں شمال ہے، لوگ کہتے ہیں جنوب ہے، لوگ کہتے ہیں تحت الثری ہے، لوگ کہتے ہیں عرش کی بلندی ہے. آپ نے فرمایا تم دیکھتے ہو مصحف سے، نظر تو بلاد اللہ جمعا. آپ نے فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم یہ ساری کائنات کو عبد القادر ایسے دیکھتا ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے. نعرہ غوثیہ. میرے محترم حضرات، اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ لوگ جلوت میں اور خلوت کی تنہائیوں میں کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ طاہر صاحب نے کہا جہاں ان کے میزار بنتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جہاں ان کے میزار بنتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں کیوں نازل ہوتی ہیں؟ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے میزارات میں تشریف لاتے ہیں اور جہاں جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں. اب آخری جملہ یہ بھی میں صحابہ صحابی کے حوالے سے ہی، کیونکہ یہ سلسلہ چشتیہ کے پیشوا اور سلسلہ چشتیہ والے ہمارے باپ کو تو یہ اعزاز، دادا کو یہ اعزاز حاصل ہے. اگر کوئی آدمی سلسلہ چشتیہ پہ جائے تو وہ بھی اس کی انتہا بھی مولا علی. اگر کوئی سلسلہ قادریہ پہ چلے اس کی انتہا بھی مولا علی. اگر کوئی سلسلہ سہروردیہ پہ چلے اس کی انتہا بھی مولا علی. اگر کوئی سلسلہ نقشبندیہ پہ چلے اس کی انتہا بھی مولا علی. اگر کوئی سلسلہ نشائیہ پہ چلے اس کی انتہا بھی مولا علی. اگر کوئی سلسلہ اویسیہ پہ چلے اس کی انتہا بھی مولا علی. اگر کوئی سلسلہ شاذلیہ پہ چلے اس کی انتہا بھی مولا علی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام تو انبیاء کے تاجدار ہیں، ولیوں کے تاجدار ہیں ہی مولا علی. مولا علی. اور اس سے بھی آگے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جب حضور غوث پاک جس ایک دن آپ دے والد دی وراثت وچوں ایک دان ملیا، پیر دان مل گیا. حضرت سیدہ ام الخیر نے فرمایا اے عبد القادر اے تیرے باپ دی وراثت وچوں تینوں ملیا، جا کے نو باہر چگا کے لایا. سمجھ دیو نا چگانا، جا چگا کے لایا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی لے کے چلے، توجہ یاد چھڈو، لے کے چلے. جس وقت شہر چوں باہر نکلے نا تے اگے دی بجائے آپ پیچھے چلنا شروع ہو گئے. تے اس بیل نے اس دان نے سی تے دان آنے تسی ڈگاں دے ہو دے اونے اپنا چہرہ موڑ کے نا اونے آکھیا عبد القادر آپ توجہ فرمائی. انہیں آخیا عبد القادر، آپ نے فرمایا جانور بھی بول دینے. انہیں آخیا عبد القادر اللہ تعالیٰ نے تینوں دانت چگان واسطے پیدا نہیں کیتا، تینوں بیل چگان واسطے پیدا نہیں کیتا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے میں تعجب ہویا
متعجب ہو کے میں سوال کیتا تینوں قوت گویائی کی نہیں عطا فرمائی؟ اس بیل نے جواب دیتا عبد القادر اللہ تعالیٰ نے تینوں اپنے محبوب دی امت دی رہنمائی واسطے پیدا فرمایا ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی اس وقت اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اتنا مقام اتنا مراتب یہ لکھا جی حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی نے مکتوبات شریف کے اندر آپ فرمانے نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جس وقت عبادت اور عیادت دے دیئے اس مقام اتنے فائد ہوئے کہ آپ نے آواز آئی کہ عبد القادر کی چاند اے پیر جس وقت شیخ مرید تے شفقت فرمائے تو پوچھتا ہے 10 پتر تینوں کی چاہیے؟ کئی آنے نے سانو پتر چاہیے، کئی آنے نے سانو دولت چاہیے، کئی آنے نے عزت چاہیے، کئی آنے نے شہرت چاہیے، کئی آنے نے اولاد چاہیے، کئی آنے نے جائیداد چاہیے۔ حضرت شیخ عبد القادر نو کسے بندے نہیں کیا، سنو توجہ نال غیب وچوں ہاتھ وچوں آواز آئی ہن جملہ شیخ عبد القادر جیلانی دا سننا۔ آپ نے فرمایا مولا تو مینوں عطا کی کرے گا، مولا تو مینوں عطا کی کرے گا اگر شہنشاہ ولایت او دی انتہا میرے دادا حضرت مولا علی کی ہو گئی ہے، اگر نبوت کی بادشاہت او دی انتہا میرے نانا کی ہو گئی ہے، اگر اسقیا دی بادشاہت او دی انتہا مولا حسن کی ہو گئی ہے، اگر شہادت کی انتہا ہے مولا حسین کی ہو گئی ہے، اگر تقوی و پرہیزگاری تے شفاعت کی انتہا ہے او سیدہ زہرا کی ہو گئی ہے۔ مولا تو میں نو کی عطا کرے گا؟ حضرت شیخ عبد القادر کی زبان سے جملہ نکلتا گیا، اللہ کریم نے غیب جو آواز فرمائی، فرمایا عبد القادر میں تینو قادری جبہ عطا کرنا چاہنا اور قادری جبہ پہن لے، اور جیڑا آدمی بھی 3 قدم تیرے میزار دی طرف چل کے تیرے نام اپنی نسبت قائم کر لے گا، قیامت والے دیہڑے تیری نسبت کی وجہ تو مولی بخشی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ نعرہ حیدری۔ اگر میں فردن تذکرہ کراں گا وقت کافی لگ جائے گا، اسی اللہ تعالیٰ باللہ میں قسم اٹھا کے کہنا اولیاء کاملین دے میزارات تو جو ملدا ہے نا انہاں چلیاں نو کی پتہ ملدا یا کی نہیں ملدا، انہاں تے انجے ساڈے مگر لائن کے بت پرستی کردے نے، اے فلاں کردے نے، سجدے کردے نے، اوتھوں جا کے پتر منگدے نے، اوتھوں جا کے دولت منگدے نے۔ میں آکھیا جیڑا بندہ بھی ایک بندے نے بڑا عجیب جملہ کیا، انہیں آکھیا جس طرح بادشاہ دی مسجد دے کولو کنجراں دے ٹبر وچوں حلال دا لبنا بڑا مشکل ہے نا، اسی طرح بعد عقیدہ وچوں ولی لبنا بھی بڑا مشکل ہے۔ اگر دنیا ولایت دے اندر کوئی دیکھو دے تے صرف سنیاں جو تانوں ولی نظر صرف سنیاں عقیدہ انہاں سجدہ دا۔ اکثر بندے جس وقت میرے بارے سنتے ہیں نا بھائی انہاں دی شادی مومدی پر ہوئی ہے، پہلا سوال وہ کرتے ہیں تواڈے سسرال جڑے نے وہ شیعہ نے پہلے، تے میں پھر انہاں نوں رضا شاہ دا حوالہ دینا، میں نہ میں اس گل تے فخر کرنا کہ اللہ پاک نے جڑے سچے سید نے اتنا سچا عقیدہ بھی ایمانداری نہ اتنا سچا عقیدہ انہاں نوں وراثتاً حضرت مولا علی تو لا کے حضرت امام جعفر صادق نے بڑا عجیب جملہ کیا، اے مومدی پوری شان ہے جڑے انہاں کی مدینے والے مومدی پوری کلے والے یہ سارے جعفری سید جعفری نے۔ حضرت امام جعفر صادق کو گیا سی ہارون رشید دا قاصد، انہیں کیا سی کہ عہدہ قضا قبول کر۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کی ملے گا؟ اے آدمی چھوٹا آدمی نہیں، آ جاندے نا فلاں 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 فلاں، اللہ دی قسم اے بندہ جا اپنا دامن لائے نا تے حضرت شیخ امام جعفر صادق دے دامن وچوں لکھاں اللہ دے ولی زمین تے ڈگدے نظر آوندے لکھاں۔ اور اے وہ آدمی نے ایک زمانے دے اندر 5,000 محدث آدمی اس آدمی دے کول بیٹھ کے حدیث پڑھدا سی، 5,000 محدث۔ جنہ دے 80 مقلدانا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت دے، اے شاگرد نے حضرت امام جعفر صادق دے، اور اے مرید نے حضرت امام محمد باقر دے، اور فقاہت کا تاج اس شخصیت کو حضرت امام جعفر نے عطا فرمایا ہے، اور مسائل استنباط کرن دا انہاں نو حضرت امام جعفر صادق نے عطا فرمایا ہے، اور انہاں دی فقاہت دی دعا حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا
آئیے. اور آپ نے فرمایا کہ اے نعمان بن ثابت میں تیرے واسطے دعا کرنا قیامت تک اللہ تعالیٰ تیرا دین دے حوالے نال نہ زندہ رکھے گا. اے حضرت امام جعفر صاحب نے آخیا جی اودا قضا قبول کر لو. آپ نے فرمایا ہن سانو شانیاں نو فخر ہے میریاں ترے بساں سانو جانے اسی بڑا فخر کرنے آ جی 2 اڈے بھی میرے فلانا کام بھی لیکن ساڈے باپ نے کی کیا. آپ نے فرمایا اودا قضا مل گیا لے لیا کی ہوے گا. انہاں آکھیا جی عزت ملے شہرت ملے غلام ملن دے خادم ملن دے وقار حاصل ہوے گا اقتدار مل جائے گا عزت مل جائے گی. حضرت امام جعفر صادق نے تبسم فرما کے آپ نے فرمایا تو کہنا عزت ملے گی تو کہنا شہرت ملے گی تو کہنا مال ملے گا تو کہنا دولت ملے گی تو کہنا وقار ملے گا تو کہنا غلام ملن دے تو کہنا خادم ملن دے. تینوں اس گل دا پتہ نہیں کہ میں اپنے باپ امام باقر دے مصلی اُتے پھٹے جملے نے پھٹے مصلی اُتے بیٹھنا ساری کائنات دیاں بادشاہیاں آ کے مینوں سلام کر دیا نے. میرے محترم حضرات اس واسطے سادات نے تے سادات سننا قائد اعظم دا باپ قائد اعظم نہیں قائد اعظم دا باپ قائد اعظم نہیں علامہ اقبال دا باپ علامہ نہیں اور قائد اعظم دا باپ قائد اعظم نہیں. شانیو اللہ پاک نے تانوں کتنا آزاد عطا فرمایا ہے. تسی سید تہاڈا باپ سید تہاڈا دادا سید تہاڈا پردادا سید چردادا سید چلدے چلدے امام جعفر صادق سید چلدے چلدے حضرت زہرا پاک تے او نے دنیا تے دنیا حشر دے میدان دے اندر بھی لوگ جس وقت نفس و نفسی دے عالم دے اندر ہون دے غیب جو آواز گونجے دی نبیو تسی بھی نظرہ جھکا لو ولیو تسی بھی نظرہ جھکا لو رسولو تسی بھی نظرہ جھکا لو ولیو تسی بھی نظرہ جھکا لو غوثو تسی بھی نظرہ جھکا لو کتبہ تسی بھی نظرہ جھکا لو. کیوں میرے محبوب دی بیٹی آ رہی ہے کسے دی نگاہ اونچی نہ ہو جائے جی نگاہ اونچی ہو گئی بے ادب ہویدا سارے نظرہ جھکاؤ میرے محبوب دی بیٹی میری بارگاہ کے اندر آ رہی ہے. اس واسطے میرے محترم حضرات تہاڈا خمیر بھی اللہ تہاڈا خون بھی اللہ تہاڈا گوشت بھی اللہ تہاڈا جسم بھی اللہ تہاڈا عقیدہ بھی اللہ تہاڈا مذہب بھی اللہ تہاڈی فطرت بھی اللہ تہاڈی قبیلت بھی اللہ. اپنا منصب دیکھ کے ایک شعر میں پڑھنا چاہنا ہوں. حضرت ایک بزرگ نے لکھا ہے انہیں کیا ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے لوگوں کو دیا پیغام سکوں طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. خاکے دے حوالے نہ گفتگو ہونا بھی فرمائیے میں بھی خاکے دے حوالے نہ یہ آپ حضرات کے سامنے شعر پڑھے نے وقت اگرچہ بڑا نازک ہے لیکن میرے محترم حضرات جس وقت تک ساڈے مذہب و مسلک دی آواز ساڈے دل وچوں گردش کر کے نہیں نکلے دی اسی اپنی زباناں تو اظہار نہیں کراں دے قدم با قدم بنا کے نہیں چلاں دے دنیا دے اندر فرقہ واریت وچوں کچھ حاصل نہیں ہویدا انہاں فسادات وچوں کچھ حاصل نہیں ہویدا. حیرانگی والی گل ہے افسوس ہے کہ جس وقت آدمی مسجداں دیکھدا ہے او دیاں صفاں بھی مسلماناں دے خون نال رنگین نے اگر ایمان بارگاہاں دیکھدا ہے او بھی مسلماناں دے خون نال تر نظر آوندیاں نے. میرے محترم حضرات اخوت اور محبت اور پیار نال ایک ایسی کائنات آباد کرو کہ جس عمل نال امام الانبیاء دی شریعت دی پاسداری ہوے اور حضور علیہ السلام دی ناموس دا تحفظ ہوے. اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے بھائی نے اتنا بڑا اہتمام کیتا ہے اور سالانہ عرس مقدس دی محفل ہے. میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہنا کہ اللہ تعالیٰ انہاں بزرگان دین انہاں سادات دے فیضان تو سانو سب نو اللہ تعالیٰ مستفید فرمائے. آمین ثم آمین. الحمدللہ رب العالمین حمد اپنی اپنی جگہ تو بیٹھ کے سارے حضرات ملا کر دو الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا اللہم ربنا آتنا یا العالمین. جو سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے جو ہزاروں مرتبہ سورۃ یاسین شریف پڑھی گئی لکھوں کا مرتبہ درود پاک پڑھا گیا آیت الکرسی پڑھی گئی ہے
جو بھی ذکر و اذکار کیا گیا ہے، نعت خوانی ہوئی ہے، تلاوت قرآن پاک ہوئی ہے، جو آیات مقدسہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں بعد نصیحت ہوا، جو مولا کریم تیرے پیارے محبوب کے اہل بیت اطہار کا ذکر و اذکار ہوا، مولا کریم جو یہ ختم پاک کا اتنا عظیم الشان اہتمام کیا گیا ہے، مولا کریم یہ تیری بارگاہ اقدس انور میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا العالمین حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے تمام اہل بیت اطہار، تمام خلفائے راشدین، تمام صحابہ اکبار، تمام صحابیات، حضور علیہ السلام کی ازواج پاک، امام الانبیاء کی اولاد پاک، حضور علیہ السلام کے والدین کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم تمام خصوصاً حضرت سیدہ محسنہ کائنات، سیدہ مخدومہ کائنات، سیدنا مولا کائنات حضرت حسنین کریمین طیبین طاہرین کے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مولا کریم جمی مسلمین مسلمات مومنین مومنات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم تمام امت محمدیہ کے اولیاء کاملین، غوث، قطب، ابدال، اوتاد، مجدد، فقیہ، محدث سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم خصوصاً بالخصوص جو بھی سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت ہوئی ہے، لکھوں کا مرتبہ اور ہزاروں کی مرتبہ سورۃ یاسین شریف پڑھی گئی ہے، درود شریف پڑھا گیا، ختم پاک جو بھی پڑھ کے اپنی اپنی زبانوں سے ان میرے بزرگوں نے، ان میرے بھائیوں نے، عزیزوں نے کلام پاک پڑھ کے میرے ملت کیا، مولا کریم اس کا ثواب حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے حضرت قبلہ پیر سید اکبر شاہ صاحب بابا جی سرکار کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے پروردگار عالم ان کے وسیلہ سے ان کی اولاد کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصاً پیر طریقت پیر سید ولایت حسین شاہ صاحب، پیر سید فضل حسن شاہ صاحب، دیگر مولا کریم جو حضرت بابا جی کی صاحبزادی حضرت سیدہ مائی نواب بی بی صاحبہ مرحومہ مغفورہ، ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے پروردگار عالم جو پیر سید محمد حسین شاہ صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ جو ایک بہت بڑی نیک صالح اور سخیہ مولا کریم اپنے باپ دادا کی طرح مولا کریم سید زادی کی بارگاہ میں حضرت سیدہ زہرا پاک کے وسیلہ سے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم اس کلام پاک کا ثواب میرے انتہائی محترم و مکرم پیر سید ڈاکٹر محمد منظور حسین شاہ صاحب کے والد پیر سید فضل حسین شاہ صاحب اور آپ کی والدہ مرحومہ مغفورہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے پروردگار عالم حضرت مولا علی سے لے کر آج ان سادات کرام تک ان کے آباء و اجداد میں سے جو بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کے اسماء مقدس ہمیں یاد ہیں یا نہیں، مولا کریم تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے پروردگار عالم ان تمام سادات کرام کی نظر کرم سے مولا کریم ان کے فیضان فیض سے اے خالق کریم ہم سب پہ اپنا کرم فرما، مولا کریم اپنا فضل فرما، مولا کریم سادات کرام کو ان کی اولاد کو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم میرے بھائی پیر سید اجاز حیدر شاہ صاحب نے جو سالانہ عرس مقدس کی سادی محفل مقدسہ کا انعقاد کیا ہے، ان کے عقیدت مند مریدین جو بھی مولا کریم انہوں نے خدمت انجام دی ہے، مولا کریم ان کی ان خدمت کا انہیں بہتر صلہ عطا فرما۔ مولا کریم جو وہ دلی نیک خواہشات نیک حاجات لے کے آئے ہیں، مولا کریم ان کی نیک حاجات پوری فرما، مولا کریم ان کی نیک خواہشات پوری فرما، مولا کریم ان بزرگوں کے فیضان سے ان سب کو مستفید فرما، مولا کریم ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، مولا کریم اپنے حبیب کے صدقہ سے اس محفل مقدسہ کو ہمارے تمام کے لیے ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، مولا کریم ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا، مولا کریم ہماری نجات کا سبب بنا، مولا کریم ہم نے تیرے برگزیدہ بندوں کا تذکرہ کیا ہے، تیرے پیارے محبوب کے اوصاف و کمالات کو بیان کیا ہے، مولا کریم اپنے حبیب کے صدقہ سے ہماری اس دعا کو قبول فرما، مولا کریم خصوصاً اس موقع پہ جو روحانی اور ایک موقع ہے مولا کریم جس میں
تیری رحمت کا سایہ موجود ہے۔ مولا کریم اس موقع پہ تیری بارگاہ اقدس میں یہ التجا ہے، حضور کے وسیلہ سے، ان اولیاء کاملین کے وسیلہ سے، ان سادات کرام کے وسیلہ سے مولا کریم ہمارے اس بھائی نے جو یہ اپنے آباء و اجداد والا مشن شروع کیا ہے کہ لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنا، ان کی دینی اصلاح کرنا، شریعت محمدیہ کا پابند کرنا اور ان کی روحانی جسمانی ان کی بیماریوں کے لیے ان کا علاج کرنا، مولا کریم ان کی اس خدمت میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ان کے عقیدت مندوں میں مولا کریم جذبہ ایمانی پیدا فرما، مولا کریم سب کو شریعت محمدیہ کا پابند بنا، مولا کریم ہمارے دلوں میں حضور کی محبت کے چراغ روشن فرما، مولا کریم ہم سب کو اتباع رسول، اطاعت رسول، محبت رسول نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم ہمارے تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، مولا کریم جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عنایت فرما، مولا کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مسائل میں مبتلا ہیں مولا کریم ان کی مصیبتیں دور فرما، جو مولا کریم معاشی پریشان ہیں ان کی معاش مولا کریم بہتر فرما، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں مولا کریم ان کی اولاد کو نیک بنا، مولا کریم جو بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان اولیاء کاملین کے وسیلہ سے مولا کریم انہیں شفاء کلی عطا فرما، مولا کریم ہم سب کو اتباع رسول، اطاعت رسول نصیب فرما، دنیا میں حضور کی محبت اور آخرت میں حضور کا دامان شفاعت نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم جتنے دوست صحابہ بزرگ بھی آج اس محفل مقدسہ میں حاضر ہیں مولا کریم ان کا آنا بھی قبول فرما، مولا کریم ان کا بیٹھنا بھی قبول فرما، مولا کریم ان کا سننا بھی قبول فرما، مولا کریم ہمارا سنانا بھی قبول فرما، مولا کریم اپنے حبیب کے صدقہ سے ان سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، مسلک حق اہل سنت والجماعت پہ مولا کریم جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں مسلک دیا ہے، جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں مذہب دیا ہے، جو سچا اور سچا عقیدہ مولا کریم ہمارے آباء و اجداد نے حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام باقر اور حضرت امام زین العابدین سے لے کر آج تک مولا کریم ہم سادات اپنے آباء و اجداد کے جس مسلک و عقیدے پہ ہم ثابت قدم ہیں مولا کریم ہمیں ہمیشہ اسی عقیدہ پہ استقامت عطا فرما، اسی مسلک پہ استقامت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و محبوبہ محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔